بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔ یہاں نوٹ سے مراد ہے آپ نے مفصل نوٹ لکھنا ہے، مختصراً لکھ کے اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ آپ کی کتاب میں زکوٰۃ کی اہمیت انتہائی مختصر ہے، اس کو طویل کرنے کے لیے آپ کو میں ایک تجویز دوں گی کہ آپ اس پہ جو میرا ویڈیو لیکچر ہے آپ اس کو ایک بار سن لیجئے، اس کے بعد اس کو سمجھ لیں اور پھر پیپر پر لکھ دیں، اور پھر آپ کے لیے اپنے سوال کو اٹیمپٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ سے زکوٰۃ کی اہمیت مانگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف زکوٰۃ کی اہمیت پر چند نکات لکھ کر اس کو چھوڑ دیں، سوال مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ جب آپ سے پوچھا زکوٰۃ کی اہمیت تو آپ نے سیدھا اس جواب میں نہیں کود جانا، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تھوڑا پیچھے سے ایکسپلین کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کا مفہوم سب سے پہلے بتا دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بحث کو بہت طویل کھینچ لیں، آپ مختصراً اس کو بتا دیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سوال میں ایکسپلین کیا ہے، آپ زکوٰۃ کا مفہوم درمیان میں لکھ لیں، وہ آپ کا مین ٹاپک ہو جائے گا۔ سب ٹاپک میں آپ لکھیں گے لغوی تعریف، اور پھر سیکنڈ سب ٹاپک آپ کا ہو جائے گا اصطلاحی تعریف۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کا مفہوم مکمل کر لینے کے بعد اب آپ دوسرے نقطے کی طرف بڑھ جائیں، جس میں آپ بتائیں گے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی تاکید کس طرح سے آئی ہے۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام میں 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ قرآن میں سے بھی کم سے کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ لکھ دیں، اور اسی طرح سے انورٹیڈ کاماز میں آیت لکھ کر اس کا ترجمہ پھر نیچے ہی پیج کے درمیان میں دے دیں۔ یہ کوٹیشن، کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ میں کوٹیشن لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات اور ان کا ترجمہ لکھنے کا یا احادیث لکھنے کا یہی پیٹرن فالو کیا جاتا ہے کہ ان کو پیج کے درمیان میں انورٹیڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے زکوٰۃ کا حوالہ دینے کے بعد آپ اسی میں ایک حدیث کی اضافت کر دیں، آپ لکھیں حدیث میں زکوٰۃ کی تاکید، اور اسی طرح اس کو انورٹیڈ کاماز میں حدیث لکھ کر اپنی بات کو مکمل کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ بڑھیں زکوٰۃ کی اہمیت اور فوائد کیا ہے۔ بیسیکلی اہمیت میں آپ کو چند ایک فوائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یا مذہبی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے اپنے لیکچر میں اس کو دینی فوائد، معاشرتی فوائد، اخروی نتائج، اس طرح سے آپ اپنے اس سوال میں انہی نکات کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ کر اپنا سوال اچھے طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ چیز کو زیادتی کی طرف لے کر جائیں جب اس کی نسبت علم کی طرف ہو، صرف کتابی علم پر اکتفا نہ کیجیے۔ علم جو ہے مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا ہے، آپ دیگر چیزوں کی بھی طرف رجوع کریں، آپ میرے لیکچر سنیں، اس میں سے آپ اہم نکات لے کر آپ اپنے سوال کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال مکمل ہوا۔ تھینک یو سو مچ۔